یہ معاملہ اس لیے خطرناک ہے کہ وہ شخص انہی تعریفوں میں کھویا رہتا ہے اور جو دنیا کی شہرت ہے اسی میں مست رہتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، تبھی دنیا میری تعریف کرتی ہے اور تبھی میری دنیا میں شہرت ہے، میں بہت اچھا ہوں اور بڑے اوصاف کا مالک ہوں۔ اس قسم کی سوچ بڑی خطرناک ہے اور انسان کے لیے مہلک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل تعریف ہونے کے لیے ایک معیار ہے، لوگوں کا اپنا معیار ہے۔ جو دنیا کے لوگ تعریف کرتے ہیں اور شرق و غرب میں اس انسان کی شہرت ہے، تو ان کا دیکھنے کا اور چیک کرنے کا اپنا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چیک کرنے کا اپنا معیار ہے، اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے دنیا میں واہ واہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو خالق کائنات کا معیار ہے کسی انسان کو چیک کرنے کا، اس پر میں پورا اتروں، اس معیار کو کمانے کی کوشش کروں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ انسانوں کے ہاں معیار کیا ہے؟ انسانوں کی نظر ظاہریت پر ہوتی، شکل کیسی ہے، صحت کیسی ہے، مال کتنا ہے، گفتار کیسی ہے۔ درست ہے کچھ لوگ گفتگو کے جادو میں بھی پھنس جاتے ہیں اور اس انسان پر تعریف کے ڈونگرے برساتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ آپ کی شکل کیسی ہے، آپ کی باتیں کیسی ہیں، آپ کی گفتار کیسی ہے، یا آپ کا مال کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ان میں سے چیک کرنے کا ضابطہ نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے فوٹو نہیں دیکھتا، نہ تمہارا جسم دیکھتا ہے اور نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ معیار بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی معیار پر کامیاب لوگوں کو جنت کی نعمت دینی، جو کہ بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس معیار پر کون پورا اترے گا اور اس عظیم نعمت کا مستحق بنے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اترا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک اہل ایمان پر یہ گھڑی نہیں آئی، یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے؟
بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سن کر بہت ہی فکر مند ہوئے کہ ہمیں اسلام قبول کیے 4 سال گزر گئے، کسی کو 5 سال گزر گئے، اور اللہ اب بھی یہ فرما رہا ہے کہ ابھی تک یہ وقت کیوں نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت پیدا ہو۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھیں، فرما برداری آپ کی اختیار کی، تہجد گزاری کی، اللہ کے سامنے روئے اور گر گڑائے، مگر اس رب العزت کا کیا معیار ہے چیک کرنے کا کہ ابھی تک اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں خشیت نہیں آ سکی۔ کسی کو 4 سال ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، کیا حقیقت وہ دیکھنا چاہتا ہے اور کس قسم کا معیار وہ چاہتا ہے۔ ہم نے حدیث تو سن لی کہ وہاں ضابطہ کیا ہے۔ ضابطہ چہرے نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، جسم نہیں ہے، بلکہ ضابطہ انسان کا دل ہے اور پھر انسان کا عمل ہے۔ کتنا مشکل امتحان ہے، کتنا کڑا امتحان ہے اس کا۔ اور اس کا دیکھنے کا جو ایک معیار ہے کس قدر اونچا ہے کہ اس معیار کو انسان نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی شمائل میں ایک قصہ لائے ہیں۔ ظاہر نامی ایک صحابی کا جو مدینے کے اطراف میں رہتا تھا اور چہرے کی رنگت اس کی سیاہ تھی، دمیم کے الفاظ میں بدصورت تھا، مگر نبی علیہ السلام کو اس سے بڑی محبت تھی۔ آپ کائنات کے سردار اور گاہے بگاہے اس سے ملنے جاتے تھے، یہ آپ کی تواضع تھی، یہ حسن خلق کا اظہار تھا کہ اس سے ملنے جاتے تھے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان ظاہرا بادیتنا نحن حاضروہ، کہ ظاہر ہمارے لیے دیہاتی ہے، ہم اس کے لیے شہری ہیں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ظاہر بسا اوقات دیہات کی سوغاتیں ہمیں بھیجتا ہے اور ہم شہر کی چیزیں اسے بھیجتے ہیں، یعنی تحفوں کا تبادلہ، یہ بھی اس محبت کا اظہار ہے۔ اور یہ بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے خلق حسن، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کی دلیل ہے۔ ایک بار آپ ظاہر سے ملنے گئے، وہ کوئی سودا بیچ رہا تھا، تو آپ نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لی، جس کو جپھا ڈالنا۔ تو ظاہر کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں مصروف ہوں، اس وقت ایک سودا بیچ رہا ہوں، مجھے سنجیدگی چاہیے، یہ کون ہے جس نے مجھے پیچھے سے اس طرح دبوچ لیا؟ تو اس نے ناگواری کا اظہار کیا، مگر پھر نبی علیہ السلام کے ہاتھ دیکھے، اس نے ہاتھوں کا لمس دیکھا، وہ لمس جو ریشم سے نرم، خوشبودار اور خوبصورت۔ پھر تو اس کے دل کی چاہت ہو کہ کاش وقت یہاں رک جائے، زمانے کی گردش بند ہو جائے اور یہ حصار قائم ہی رہے۔ نبی علیہ السلام نے ہلکا سا مذاق بھی کیا، من یبیع منی ھذا العبد، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ تو ظاہر نے کہا کہ اذن تجدنی قاصدا، یا رسول اللہ میرا سودا بڑا سستا ہے، مجھے کون خریدے گا؟ میں کالا کلوٹا اور میرا چہرہ آپ دیکھیں بدصورتی، مجھے کون خریدے گا؟
کون میری قیمت دے گا؟ تو آپ کو میری قیمت نہیں مل سکتی، یہ سودا نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ، تم اللہ کے یہاں سستے نہیں ہو۔ اور ایک حدیث میں وَلَٰكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ ثَمِينٌ، تم اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی ہو۔ یہ دنیا کا معیار ہے کہ شکل کیسی ہے، ناک کیسا ہے، چہرے کے خطوط کیسے ہیں، دنیا دیکھتی، اللہ تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا معیار کیا ہے؟ دلوں کو دیکھتا۔ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بھرا ہوا ہے، تم اللہ کے نزدیک سستے نہیں ہو، بہت ہی مہنگے، بہت ہی قیمتی ہو۔ تو کیا معیار ہے اللہ رب العزت کا بندوں کو چیک کرنے کا، بندوں کو دیکھنے کا؟ کون بندے اس میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیونکہ بڑا یہ ایک سخت امتحان ہے، بہت ہی سخت امتحان۔ اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ آخر جو بندے کا مجاہدہ ہے اس کا عوض جنت ہے، اور جنت بہت ہی اعلیٰ اور اونچا مقام۔ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے میں نے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پہ ان کا تصور ہوا۔ یہ اتنا قیمتی گھر ہے۔ وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے جنت کی حوروں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جنت کی حور کے جو سر کا دوپٹہ ہے وہ ایک دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی، پوری دنیا سے۔ پوری دنیا ایک طرف، دنیا کی ثروتیں ایک طرف ہوں، دولتیں ایک طرف ہوں، وہ سب مل کر بھی جنت کی حور کے دوپٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ دینا ہے، اتنا مہنگا خزانہ، اتنی قیمتی دولت جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پھر امتحان اتنا ہی کڑا ہے۔ اور یہ بات ہم نے سن لی کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی نظر ہمارے دلوں پر، پہلی نظر ہمارے دلوں پر۔ جیسے صحابہ کی جماعت اس میں کامیاب تھی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لے لیے اور ان کے دل تقوی اور خشیت سے بھرے ہوئے۔ صحابہ کامیاب ہیں۔ صحابہ کے دور کو ایک مثالی دور قرار دیا گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم عن شر ما یعلمہ لہم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، ہر نبی کی ڈیوٹی تھی کہ اپنی امت کو جنت کا پورا پروگرام سمجھائیں کہ تمہیں جنت کیسے مل سکتی، اور شر سے بھی ڈرائیں۔ جہنم ایک شر ہے، اس شر میں انسان کیسے جا سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے۔ ہر نبی کی ڈیوٹی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ ان هذه الامه جعل عافیتها فی اولها وان آخرها سیصیبها بلاء وامور تنکرونها۔ میری امت جو ہے
اس کی تمام تر سعادت، تمام تر خیر و برکت، تمام تک فلاح اور کامیابی کا ایک پروگرام اس امت کے پہلے دور میں، وہ صحابہ کا دور، اور جو بعد کے دور ہوں گے ان میں فتنے ہوں گے، ان میں دین کے نام سے ایسے ایسے کام ہوں گے جن کا تم انکار کرو، جن کو تم قبول نہیں کرو کہ یہ کہاں کا دین ہے۔ یہ صحابہ کا دور جس کو ایک مثالی دور قرار دیا گیا، کئی صحابہ سے حدیث مروی ہے خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کو کامیاب قرار دیا۔ ان کے دل خشیت کے آئینہ دار تھے، اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے تھے، اخلاص کا پیکر تھے، اور جو بھی قلبی امور ہیں اور ان امور کے تحت جو انسان کے تزکیہ کی بنیادیں ہیں وہ ان دلوں کو حاصل تھی، اور یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اس معیار پہ جو پورا اترے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب ہے، سرخرو ہے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری جو ایک تیاری کا محور اور جد و جہد کی جہت ہے اسی نقطے پر مرکوز ہو کہ میں عند اللہ مقبول کیسے بنوں، اللہ کے امتحان میں کامیاب کیسے ہوں، اور وہ ہر انسان کے دل کا امتحان، ظاہر کا نہیں۔ ظاہر کو ہم سنوارنے کی بڑی تگ و دو کرتے ہیں کیونکہ ظاہر دنیا کو دکھائی دیتے، دنیا کی نگاہوں میں ہم پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس حد تک کوشش کامیاب نہیں، اور نہ وہ انسان عند اللہ سرخرو ہے اپنے آپ کو سجا لے، اپنے ظاہر کو سجا لے تاکہ دنیا دیکھے اور تعریفیں کرے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یحب عبدہ التقی الخفی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جس میں دو اوصاف ہو، ایک وہ متقی ہو، دوسرا وہ گمنامی کو پسند کرے کہ مجھے نام نہیں چاہیے، میری شہرت ہو، مشرق و مغرب میرا نام ہو، اشتہاروں میں اوپر نام چھپے، مجھے نہیں چاہیے۔ گمنام، ہاں تقی ہے وہ، خشیت سے بھرپور، اللہ کے خوف سے بھرپور، اس میں کوئی کمی نہیں، اس کا دل اخلاص کا آئینہ دار، اور ساتھ ساتھ گمنامی چاہتا ہے، اس کو شہرت سے محبت ہی نہیں، بس عند اللہ میں کامیاب قرار پاؤں۔ محمد بن منکدر رحمہ اللہ، ان کا آج واقعہ ہم نے جمعے میں پیش کیا تھا، علماء تابعین میں سے تھے، اور بڑے ان کے اوصاف، فقہ محدث تھے، صحیح بخاری کے راوی، اور خشیت کا ایک عالم یہ تھا کہ جب حدیث بیان کرتے اور قال قال رسول اللہ کہتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اللہ کے نبی کی محبت، اور جب بھی روتے اللہ کے خوف سے آنسو بہتے تو پورے چہرے پر مل لیتے ہو اور کہتے کہ یا اللہ جہاں تک یہ آنسو پہنچیں گے وہاں تک جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو میرے چہرے کو جہنم سے بچا لے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد میں گیا، اندھیرا تھا، ایک شخص آیا، اس نے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ والوں کو پانی کی ضرورت ہے، تیرا حکم نہیں ہو رہا بارش کا، اور آج تو جو وقت کا حاکم گورنر
اس نے بھی لوگوں کو جمع کر کے نماز استسقاء کا اہتمام کیا، دعا کی گئی، تیرا حکم پھر بھی نہیں ہوا۔ تو میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ بارش برسا دے، یا اللہ بارش دے دے، بارش عطا فرما دے، تیرے بندوں کو پانی کی حاجت ہے، پانی کی طلب ہے۔ وہ یہ الفاظ کہہ رہا تھا اور باہر بادلوں کی گرج ہو رہی، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کہاں سے وہ بادل نمودار ہوئے اور رم جھم ہو گئی، بڑی بارش برسی۔ جب بارش برسی تو پھر وہ الگ رونے لگا، یا اللہ میں کیا ہوں کہ تو نے میری بات مان لی، میری حیثیت کیا ہے کہ اس کی تواضع، تو نے میری بات مان کے بارش برسا دی، میری کیا حیثیت؟ کچھ بھی نہیں، میں لا شے ہوں، لا شے ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا سر خاک آلود ہوتا ہے اور ان کے پاؤں گرد و غبار سے اٹے ہوتے ہیں، کپڑوں پر بھی گرد و غبار ہوتی، اگر وہ لوگوں سے ملنے جائیں تو لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں، ملتے نہیں، اس سے ہم کیوں ملیں، کیا اس کی حیثیت، کیوں ملیں اس سے؟ مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ایسی دوستی ہوتی ہے، ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کبھی اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اس بات کو رد نہیں کرتا۔ یہ شخص بھی پتہ نہیں کون تھا، اندھیرے میں شکل دکھائی نہیں دے رہی، ایک بار کی دعا سے بارش برسنے لگی، اور پھر وہ رات بھر روتا رہا، نفل پڑھ رہا، ساتھ ساتھ رو رہا کہ یا اللہ میری حیثیت کیا ہے کہ تو نے میری بات مان کر بارش برسا دی؟ کوئی نہیں اس کو جانتا۔ اور محمد بن منکدر، ان کی نظر اسی کی طرف، دھیان اسی کی طرف، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی تو یہ شخص اذان سن کے باہر نکل گیا۔ تو میں پریشان کہ اب تو جماعت کا وقت آ گیا اور یہ باہر نکل گئے۔ جب اذان سن کے علاقے والے مسجد میں آئے تو ان کے بیچ یہ بھی آ گئے، تاثر یہ دیا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، تاکہ رات بھر کی عبادت کا ذکر ہی نہ ہو، کسی کو اس کی نہ خبر ہو، نہ اطلاع ہو، نہ کوئی بھنک پڑے کہ میں بھی ابھی علاقے والوں کے ساتھ داخل ہوں۔ یہ ہے گمنامی۔ دنیا کی شہرت ہو یا نہ ہو، اللہ کی لسٹ میں نام ہو، جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ رب العزت کے محبوبین ہیں، اس میں نام آ جائے، اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی سب نے، ادا کی، پھر ایک ایک کر کے مسجد سے نکل رہے ہیں، یہ شخص بھی نکلا۔ میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ میں نے اس سے اللہ کے لیے محبت کرنی، اس سے دوستی کرنی، چونکہ محبت ہو گئی، اس سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنی ہے، اپنی محبت سے اس کو آگاہ کرنا۔ یہ قصہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لائے ہیں، چنانچہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، یہ چلتا رہا حتیٰ کہ ایک جھونپڑی آ گئی۔ اس جھونپڑی کا یہ مکین تھا، وہاں رہتا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہو، میں بھی اندر داخل ہو گیا اجازت لے کر۔ میں نے دیکھا کہ یہ پیشے کا موچی ہے، جو ساز و سامان میں نے دیکھا، چمڑا اور کچھ سلائیوں کا سامان، یہ پیشے کا موچی، مصلح الاحذیہ۔
تو مجھے دیکھ کر کہتا کیا کام ہے؟ کوئی جوتا ٹھیک کرانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ سے اللہ کے لیے دوستی کرنے آیا، محبت کرنے آیا۔ تو کہا تم نے مجھے کیوں چن لیا، میرا انتخاب کیوں کیا؟ یہ فرماتے ہیں میں نے اس کو رات کے عمل سے آگاہ کر دیا کہ سارے اہل مدینہ نے بارش کی دعا کی، اللہ کا حکم نہیں ہوا، اور آپ نے ایک ہی بار دعا کی جل تھل ہو گئی، اللہ نے بارش برسا دی، سب کی پیاس دور ہو گئی، لوگ سیراب ہو گئے، مویشی سیراب ہو گئے، اور کھیتی باڑی ہوگی، باغات شاداب ہوں گے تمہاری ایک کی دعا سے۔ تو اس لیے میں نے تو ٹھان لیا تم سے محبت کروں گا، دوستی کروں گا۔ تو اس نے کچھ ناگواری سی محسوس کی، ملاقات ختم ہوئی، میں اپنے گھر کو آ گیا۔ اگلے روز مسجد میں پہنچے، رات بھر اس کا انتظار کرتا رہا، وہ نہیں پہنچا۔ مجھے بڑی بے قراری کہ میرا دوست کہاں گیا۔ پھر فجر پڑھ کے اس کے گھر گیا تو وہاں نہ کوئی جھونپڑی تھی، نہ کوئی کٹیا تھی، نہ اس کا سامان تھا، نہ اس کی خبر تھی۔ ہاں ایک بوڑھی خاتون اپنے گھر کی چوکھٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ مجھ پر ناراض ہوئی کہ کل تم آئے تھے، اس سے تم نے کیا باتیں کی کہ اس نے ناگواری محسوس کر کے، ناراضگی محسوس کر کے اپنا فوراً ساز و سامان سمیٹا اور تمہارے جاتے ہی روانہ ہو گیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ اس کا معاملہ کھل گیا، یہ مستجاب الدعوات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے ایسی صلح کر رکھی، ایسی دوستی کر رکھی کہ اللہ اس کی دعاؤں کو نہیں ٹالتا۔ بڑا نیک اور صالح تہجد گزار، اس کا دل بڑا صاف ستھرا اور خشیت سے بھرپور۔ یہ بات کھل گئی، جب ایک کو خبر ہو گئی تو اوروں کو بھی خبر ہوگی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ میرا نام اللہ کیا محفوظ ہے، اللہ میرا قدردان ہے، اللہ کی محبت مجھے حاصل ہے، لوگوں کی واہ واہ نہیں کہ میری دھوم مچ جائے اور شرق و غرب کے لوگ میری تعریفیں کریں، یہ مطلوب نہیں۔ اس حدیث کے مطابق کہ ان اللہ یحب عبدہ التقی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کا دل تقوی سے بھرپور ہے، اور وہ خفی رہنا چاہتا ہے، خفیہ، بالکل پوشیدہ، گمنام۔ محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ میں نے اسے زندگی بھر تلاش کیا، مجھے دوبارہ نہیں ملا، جہاں جاتا اس کا پوچھتا لیکن کوئی خبر نہ ملی، پھر کبھی اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ قدردان، دنیا کی شہرت کے بھوکے نہیں ہیں کہ دنیا تعریفیں کرے، واہ واہ کرے اور داد دے، نہ ان کو اس کی طلب ہے، نہ اس کا کوئی شوق اور ذوق ہے، بلکہ ان کی یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا نام ہو اور یہ دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، منسلک ہو جائے، اللہ اس دامن کو پکڑ لے اور تھام لے۔ اور یہی حقیقت میں وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان سے دیکھنا چاہتا ہے، کس قدر اس کے دل میں خشیت اور تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور کس قدر اس کا دل اللہ کے خوف کا آئینہ دار اور کس قدر مخلص ہے۔ انہی دلی اعمال پر حقیقت میں بندے کی فلاح کا دار و مدار۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، وہ انسان فلاح پا گیا، پا چکا ہے وہ، حالانکہ فلاح قیامت کے دن ملے گی، لیکن یہ مستقبل کی خبر بصیغہ ماضی دی گئی کہ فلاح پا چکا ہے جس نے اسے پاک اور صاف کر دیا، اس کو سنوار لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معیار واضح ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ان صحابہ کے بارے میں جو بیعت رضوان میں شریک تھے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔
اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے، ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آگے کیا ہے؟ آگے وہ نتیجہ ہے جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ بندوں کو چیک کرتے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی صداقت، سچا تعلق باللہ ہے، حقیقی خشیت ہے، صحیح معنی میں اخلاص ہے۔ وہ سارے جو اعمال قلبی ہیں، جو دل کے اعمال ہیں، جو قابل تعریف ہیں، وہ ان کے اندر موجود ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ان کے دل خشیت سے آنا تھا، خشیت کا آنا تھا، خشوع و خضوع ہے، رقت قلبی۔ اور دل کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں سر فہرست ہے۔ تو اس دل کو ہم جانتے ہیں، ہمارا دل ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں بھی اس دل کو ایسا بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ یہ دل اخلاص اور تقوی اور خشیت سے مالا مال۔ جب اللہ نے جان لیا دلوں میں کیا ہے تو پھر فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکینت اتار دی۔ بہت بڑی نعمت ہے سکینت۔ اللہ کسی بندے کو سکینت دے دے تو بڑا اس کا عظیم احسان ہے۔ سکینت کیا ہے؟ سکینت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دین اسلام پر مطمئن کر دے، پرسکون کر دے۔ اب اسلام کی کوئی دعوت ہے وہ فوراً لبیک ہے، اتنا مطمئن ہو چکا، اتنا پرسکون ہو چکا کہ اگر اسلام کا تقاضا ہو اللہ کی راہ میں گلا کٹوانے کا تو گرا نہیں گزرے گا۔ اس کا دل جم چکا ہے، اس کا دل پرسکون ہو چکا ہے، پورا وہ تثبت کا آئینہ دار۔ ایسے انسان کو دنیا کی کوئی طاقت ورغلا نہیں سکتی۔ ہرقل جو سلطنت روما کا فرما روا تھا، اس کے دربار میں ابو سفیان کھڑا ہے اور ہرقل نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ سوال کرنے والا بھی دشمن، جواب دینے والا بھی دشمن۔ اور سیرت کس کی زیر بحث ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل نے بہت سے سوال کیے، ایک سوال یہ تھا، صحیح بخاری میں ہے، هل يرتد احد منهم یا هل ارتد احد منهم سخطة لدینه، کہ کیا اس شخص یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ناراض ہو کر کوئی شخص مرتد ہوا ہے؟ کس نے دین کو چھوڑا؟ دین سے ناراض ہو کر، اللہ کے نبی سے ناراض ہو کر دین کو چھوڑا؟ یہ دشمن کا سوال ہے۔ دشمن کا جواب لا، نہیں، ایک بھی ناراض نہیں ہوا۔ حالانکہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو ہم نے مارا بہت، ستایا بہت، کوئلوں پر گھسیٹا، گرم سلیں سینے پر رکھیں، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، کھولتا ہوا پانی ڈالا، مگر یہ شخص اسلام سے منحرف نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب خود ہرقل نے دیا۔ ہرقل نے ہر جواب پر تبصرہ بھی کیا تھا۔ اس کا جواب اس نے کیا دیا؟ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتْهُ الْقُلُوبُ، سچے ایمان کی نشانی یہی ہے، جب سچے ایمان کی حلاوت اور سکینت دل میں رچ بس جاتی ہے، دل میں جم جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ دل کبھی اسلام سے، ایمان سے برگشتہ نہیں ہو سکتا، جمع رہے گا، قائم رہے گا۔ یہ سچے ایمان کی شان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، جانچا، جب وہ کامیاب قرار پائے تو یہ دو نعمتیں تھیں، فَأَنزَلَ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ، سکینت دے دی، دل کو حق پر قائم کر دیا، جما دیا۔ اب یہ دل حق کو چھوڑے گا نہیں، منحرف نہیں ہوگا، قائم رہے گا، جو اس سے تقاضا کرو پورے کرے گا۔ اللہ کو مال چاہیے مال دے گا، اللہ کو جان چاہیے جان قربان کر دے گا۔ اب یہ سکینت ایسی ہے کہ دل میں جنت کو طلب کرنے کا، حاصل کرنے کا شوق رچ بس چکا ہے۔ جس کے لیے بہت جلدی ہے ان کو کہ جلدی اس عظیم مقام پر پہنچ جائیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے بعد پھر جنت کی طلب ہے، جنت کا حصول ہے۔ جیسے عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ، بڑے ایک مستغنی صحابی، جنگ بدر میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، معرکہ جاری ہے، جھولی میں کھجوریں ہیں، اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں اس جنگ میں کود جاؤں، آگے بڑھتا جاؤں، ہر زخم سینے پر کھاؤں، دشمن کو پشت نہ دکھاؤں، نہ پشت پر کوئی زخم کھاؤں، تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا مجھے ملے گا؟ فرمایا کہ جنت ارضها السماوات والارض، تمہیں جنت ملے گی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ تو اس نے پہلے کیا کیا، کھجوریں جو تھی جھولی میں بھری ہوئی تھی، اس میں سے 7 کھجوریں چن لی کہ یہ کھا لے، تو باقی ساری پھینک دی، ایک طرف ڈال دی، کوئی اور کھا لے۔ 7 چن کر رکھ لی کہ یہ کھاتا ہوں تاکہ کچھ قوت بحال ہو جائے، اچھی طرح دشمن کا مقابلہ کر سکوں۔ پھر 7 کھجوروں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اگر کھانے بیٹھ جاؤں تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، مجھے تو ابھی جنت چاہیے۔ وہ 7 بھی پھینک، میدان میں کود گیا، آگے بڑھتا رہا، سینے پر زخم کھاتا رہا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ فرمایا کان صادقا، سچا تھا یہ، فصدقہ اللہ، اللہ نے اس کی صداقت کا بھرم رکھ لیا۔ یہ ہے وہ سکینت۔ اب شوق کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا اور جنت کی طلب کا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا، ان کے ایمان کو پرکھا، ان سے راضی ہو گیا، دلوں میں سکینت اتار دی، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بدلے میں فتح قریب بھی دے دی۔ یہ فتح قریب، فتح خیبر، اسی سفر سے لوٹتے ہوئے جنگ خیبر ہوئی، اور ایک مشکل کے بعد خیبر کا قلعہ فتح کرنے میں مسلمان کامیاب ہوئے، یہودیوں کا سب کچھ چھوڑنا پڑا، اور مسلمان مالا مال ہو گئے۔ اسی استقامت کا نتیجہ ہے، جب دلوں کے احوال درست ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پرکھ لے دلوں کو، تو اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر کو بھی مالا مال کر دے۔ عبداللہ عمر کا قول ہے کہ ما شبعنا الا بعد فتح خیبر، ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد ملا۔ اس سے قبل فاقہ کرتے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، بڑا تنگی اور ترشی کا دور تھا، لیکن جو ہی خیبر کا قلعہ فتح ہوا، ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے قرضے اتار دیے، مسلمان بھی مالا مال ہو گئے۔ یہ ثمرات ہیں۔ جب انسان دل کے امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اللہ رب العزت اخروی کامیابی کے لیے چن لیتا ہے، اور دنیا بھی کھول دیتا ہے، دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دلوں کو جانچا، دلوں کو پرکھا، اور صحابہ 100% کامیاب تھے، کوئی صحابی ناکام نہیں، کوئی صحابی۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا۔ کوئی صحابی، صحابہ کی شان اور مقام ہے یہ۔ کسی ایک صحابی پر بھی یہ کالی زبانیں کھولنا، یہ ظلم ہے اور ایک غفلت مجرمانہ ہے۔ اس بندے کا مواخذہ ہوگا۔
اس بندے کے عقیدے میں جھول، اس کے ایمان میں جھول. کلًا وعد اللہ الحسنى، لفظ کل کیا ہے؟ سب سے. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. آیت کریمہ کا سیاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو 2 قسموں میں تقسیم کیے. 2 قسموں. ایک وہ صحابی جو فتح سے قبل اسلام لائے، دوسرے وہ صحابی جو فتح کے بعد اسلام لائے. فتح سے کیا مراد؟ قرآن کی اصطلاح میں 2 فتح ہیں. ایک فتح مکہ، دوسرا یہ فتح جو حدیبیہ کی صورت میں سامنے آئی، بیعت رضوان کی صورت میں، جہاں اسلام اور کفر کا ایک معاہدہ ہوا. اسے بھی قرآن نے فتح کہا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ فتح کیا ہے؟ یہ صلح حدیبیہ. حالانکہ جنگ نہیں ہوئی، حالانکہ مسلمان عمرہ کیے بغیر لوٹے، معاہدہ کرنا پڑا. اس معاہدے کی بعد شقیں مسلمانوں کی کمزوری کو ظاہر کرتی تھی، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فتح دے دی. براء بن عازب رضی اللہ عنہ ان کا قول ہے کہ ہم اصل فتح اسے ہی قرار دیتے تھے بیعت الرضوان کو. کیوں؟ کیونکہ بیعت الرضوان ایک معاہدہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 سال جنگ نہ کرنے کی. یہ ایک شرط تھی نا جی. اب نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے مگر کفار کے ڈر سے نکلتے نہیں تھے. وہ نکل آئے، انہوں نے آ کر بیعت کی، اسلام قبول کیا اور دعوت کا میدان کھل گیا. یعنی براء بن عازب کا قول یہ ہے کہ اصل کامیابی دعوت کی کامیابی. ہماری دعوت آزادانہ ہو، ہمیں توحید بیان کرنے کا موقع میسر ہو، یہ کامیابی. باقی جہاد ہوتا ہے، معرکے ہوتے ہیں، دشمن قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں. یہاں بھی فتح کی صورت کامیابی ہے، مگر حقیقی کامیابی وہ ہے جس میں دعوت کا راستہ ہموار ہو اور دعوت کامیاب. ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اسلام رجل واحد خیر لی من قتل 1000 کافر. میری دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو جائے، ایک بندہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میری تلوار سے 1000 کافروں کا قتل ہو. میں میدان میں لڑوں اور اس تلوار سے 1000 کفار کو قتل کروں، اس سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے کہ میری دعوت سے ایک شخص اسلام لے، ایک بندہ مسلمان ہو. دعوت اگر ہموار ہو اور دعوت اگر کامیاب ہو تو یہ جہادی معرکے سے زیادہ افضل ہے. قرآن نے اس کو فتح مبین کہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے ہم نے دعوت کا راستہ کھول دیا. اب 10 سال تک کا معاہدہ ہے، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، آزادانہ پھرو، دعوت دو، اور لوگ دعوت قبول کریں گے. اور قبول کی گئی، لوگ جوق در جوق آئے اور دین اسلام میں داخل ہوئے. دعوت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، کیونکہ جب دعوت دو گے لوگ اسلام قبول کریں گے. یہ کفر کی موت. لڑائی کرو گے، لوگوں کو قتل کرو گے، یہ کفار کی موت. کفار کی موت کا نتیجہ کیا ہے؟ کفار ختم ہوں گے، ایک مرا، دوسرا مرا، تیسرا، لیکن کفر ختم نہیں ہوگا. لیکن دعوت اگر دو گے، لوگ اسلام قبول کرتے جائیں گے تو کفر آہستہ آہستہ مر جائے گا. دعوت کا نتیجہ کفر کی موت، لڑائی کا نتیجہ کفار کی موت. اور کفر اگر ختم ہو جائے ظاہر ہے کہ زیادہ محبوب. تو اس کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے کہ دعوت کا راستہ ہموار ہو چکا ہے. تفصیل کا وقت نہیں. یہ ایک فتح جس کو قرآن نے فتح کہا. دوسری فتح فتح مکہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یا فتح سے مراد فتح مکہ ہے. فرمایا کہ فتح سے قبل چاہے وہ صلح حدیبیہ ہو یا فتح مکہ ہو، فتح
فتح سے قبل جو لوگ مسلمان ہوئے اور فتح کے بعد جو لوگ مسلمان ہوں گے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجہ، جو فتح سے قبل اسلام لائے ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا مقام اونچا ہے بہت. لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. جو فتح سے قبل اسلام لائے ان سے بھی، جو فتح کے بعد اسلام لائے ان سے بھی اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. کسی ایک صحابی کا استثناء ہے یا کسی ایک کو یہاں سے مستثنیٰ قرار دیا، اس عموم سے نکال لیا گیا؟ بالکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ جن سے جنت کے فائدے کر چکا ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ ایک مہلک ہے، بربادی ہے. تمہارے گھر تباہ ہو جائے، تم خود برباد ہو جاؤ گے اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحابی پر زبان درازی کرو. تو اللہ فرما رہا ہم نے ان کے دلوں کو جانا، اور دلوں کو جان کر دو نعمتیں دی، ایک سکینت کی نعمت، دوسرا فتح قریب، تاکہ ان کی دنیا بھی بحال ہو جائے اور آخرت بھی بحال ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جانچتا ہے. اب ہر شخص اپنے دل کے معاملے کو سمجھتا ہے. ظاہر ہے کہ دل اشرف الاعضاء ہے اور سارے اعضاء کو حکم دیتا ہے. اس کی اصلاح سارے جسم کی اصلاح ہے اور اس کا بگاڑ سارے جسم کا بگاڑ. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے ڈھانچے میں ٹکڑا لوتھڑا ہے، وہ اگر درست ہے سارا جسم درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ ٹکڑا سارے اعضاء کا سردار. اس ٹکڑے کو خشیت سے بھر لو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، 3 بار فرمایا. تقوی یہاں، تقوی یہاں، اللہ کا خوف یہاں ہے. اللہ کا خوف ظاہری لباس میں نہیں. پگڑیوں کا رنگ تبدیل کرتے جاؤ یہ تقوی کا مظہر نہیں. لباس کے ڈیزائن میں فرق کرتے جاؤ یہ تقوی کا اظہار نہیں. ظاہری حرکات و سکنات ان میں خشیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرو، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کا اصل محل انسان کا دل ہے. یہ دل خوف کا آئینہ دار، اخلاص کا آئینہ دار. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانچنے اور پرکھنے کا معیار ہے. اس معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرو. دل کی اصلاح کرو، دل کو ہمیشہ دھیان میں رکھو، کبھی اس سے غافل نہ ہو. یہ دل قلب، عربی میں قلب بول، اور قلب تقلب سے، تقلب مانا پھرنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، لوٹ پوٹ ہونا، کبھی الٹا کبھی سیدھا. دل میں تقلب ہے، پھرنے کی، لوٹ پوٹ ہونے کی صلاحیت ہے. کبھی یہ کچھ سوچتا ہے، کبھی یہ کچھ سوچتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس کو ایک دھیان میں رکھو. کبھی کوئی منفی چیز دل پر غالب نہ آ جائے، ورنہ دل زنگ آلود ہو جائے گا. بندہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ناکام ہو جائے گا. خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، اخلاص ہو اور صدق ہو، سچائی جو واقعی دل کے اندر ہو. ہر چیز میں سچائی، تعلق باللہ کی سچائی، تعلق بالرسول کی سچائی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی سچائی، حتیٰ کہ اعمال کی سچائی. اللہ تعالیٰ اعمال بھی دیکھتا ہے نا، خالی دل نہیں. دل کو پہلے دیکھتا ہے. اخلاص ہو، للہیت ہو، تقوی اور پرہیزگاری ہو تو کامیابی کے نمبر مل جائیں گے. اب عمل کی باری بھی ہے. اللہ تعالیٰ عمل بھی دیکھتے. عمل میں کیا دیکھتے؟ عمل میں کیا دیکھتے؟ 2 چیزیں. ایک یہ کہ عمل کرنے والا عمل کیوں کر رہا ہے، اور دوسری چیز عمل کرنے والا عمل کیسے کر رہا ہے.
کیوں کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے کر رہا ہے۔ اور کیسے کر رہا ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں۔ جس ذات نے یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے نمونہ، مثال اور آئیڈیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ عمل میرے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی کامیابی کی ایک اساس ہے، یہ بھی خالق کائنات کا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو حساب و کتاب کا ایک مرحلہ ہے، بہت سے مراحل ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ ہے ان دو چیزوں کو چیک کرنے کے کہ جس بندے کا حساب ہو رہا ہے، کہ بندہ کٹہرے میں کھڑا ہے، اس کے دل کا علم کیا ہے اور اس کے عمل کا طریقہ کیا تھا۔ یہ دو چیزیں چیک کرنے کی سٹیج ہے۔ اس سٹیج پر ہر بندے کی یہ دو چیزیں چیک ہوں گی۔ ہر بندہ کھڑا ہوگا، اس کے دل کو دیکھا جائے گا اور اس کے عمل کے ظاہر کو دیکھا جائے گا۔ دل میں یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں اللہ کے لیے اخلاص تھا یا نہیں، اور عمل میں یہ دیکھا جائے کہ یہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں۔ یہ مرحلہ میزان کا مرحلہ، جب ترازوی اعمال تولے جائیں گے تو یہ تولا جانا حقیقت میں عمل کے معیار کا تولا جانا، عمل کرنے والا مخلص تھا یا نہیں، اور عمل کرنے والا اللہ کے رسول کے طریقے اور ان کی سنت کا اقتداء کرنے والا تھا یا نہیں۔ جو اللہ نے میزان بنایا ہے یہ دنیا کا ترازو نہیں ہے، اخروی ترازو ہے جس میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ ہر عمل کی یہ دو چیزیں چیک کرے گا، تب وہ تولے جانے کے قابل ہو۔ ایک اس کا اخلاص، یعنی اس کی قلبی کیفیت، دوسرا اس کے عمل کا ظاہر کہ یہ نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہاں بہت سے لوگ گر جائیں گے۔ حساب کا پہلا مرحلہ اعمال کی گنتی ہے، بہت سے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اکثر لوگ ان کا عمل پورا ہوگا، دنیا میں ریاستیں کی ہوں گی، مشقتیں کی ہوں گی، قریہ قریہ گھومتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہوں گے، اشراق پڑھتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے، گنتی کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اب معیار کا امتحان ہے، جو عمل تم نے کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کیے اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیے، تو بہت سے لوگ اللہ کی رضا کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر جب پیارے پیغمبر کے طریقے کی بات آئے گی تو بہت سے لوگ گر جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ کسی کا عمل باپ دادا کے طریقے کا ہے، کسی کا عمل اپنے امام کے طریقے کا ہے، کسی کا عمل پیر و مرشد کے طریقے کا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کامیابی کا معیار ہے ہی نہیں۔ ہاں، عمل اگر اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو انسان کامیاب ہو۔ مگر اس مرحلے میں بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے، بڑے بڑے لوگ، ان کے عملوں میں بدعت کا شائبہ ہوگا، ان کے عملوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کا رنگ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے بندوں، اور آگے بھی ایک مرحلہ ہے، وہاں بھی بہت سے انسان گر سکتے ہیں۔ بچا کر آپ لے آئے بہت کچھ، آگے بڑھیں گے، آگے قنطرہ پر ایک ٹھکانہ آپ کا منتظر، جہاں اللہ رب العزت ان لوگوں کو لائے گا جن پر آپ نے ظلم کر رکھے، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کا مال چھین لیا، قرضہ لے کر دبا لیا، اللہ ان کو لے آئے گا۔ اب نیکیاں بچا کر لائے ہو، اخلاص پر تھے، سنت کے مطابق تھے، مگر یہ بھی امتحان ایک مرحلہ، بہت سے لوگ یہاں بھی گر جائیں گے۔ جب اللہ ظالم اور مظلوم کو کھڑا کر لے گا، انصاف قائم کرے گا، عدل قائم کرے گا، تو وہاں کیسے بچو گے؟ اگر دنیا میں ظلم کر رکھا ہے
کسی کو قتل کیا، کسی کو ناحق مارا، تھپڑ مار دیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو کاروباری دھوکہ دے دیا، اب یہاں خلاصی کیسے ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے، تو یہاں ہم کیا دے دلا کر راضی کریں گے اپنے مظلوموں کو؟ کیا ان کو دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسنات والسیئات، میدان محشر میں جو کاروبار، جو ایک حشر کا میدان ہے، اس میں کرنسی صرف اعمال کی، نیکیاں اور گناہ۔ جب اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں پکڑے گا اور مظلوموں کو دے دے گا، اور مظلوموں کے گناہ پکڑے گا اور ظالم کو دے دے گا، اس مرحلے میں بہت سے لوگ گر جائیں گے۔ ان سارے امور سے، ساری ترتیب سے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے چیک کرنے کا معیار واضح ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کس ڈھنگ سے گزارنی اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ یہ عمل کی گاڑی، عقیدے کی گاڑی کیسے آگے بڑھے گی، کیسی چلے گی؟ حقیقت میں یہ سارے جو مراحل ہیں، ان مراحل سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کا اور چیک کرنے کا معیار کیا ہے۔ تو بات جہاں سے چلی تھی کہ یہ جو ایک امر ہے، یہ سب سے خطرناک ہے کہ ایک شخص دنیا میں مشہور ہو، معروف ہو، لوگ اس کی تعریفیں کریں، مگر وہ اللہ کے ہاں صفر ہے، اس لیے کہ وہ صرف اس معیار کو پورا کر رہے جس معیار پر لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ کا معیار وہ نہیں ہے، اللہ کا اپنا معیار۔ چنانچہ کامیابی کی یہ سارے امور جن کا ایک تعارف ہم نے حاصل کیا اختصار سے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے، بندے سے کیا چاہتا ہے، اس کا دل کیسا ہو، اس کا ظاہر کیسا ہو۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اس دل پر توجہ دو، اس دل میں حسد تو نہیں، کینہ تو نہیں، بغض تو نہیں، بدعقیدگی تو نہیں، ریاکاری تو نہیں، تکبر تو نہیں۔ یہ سارے منفی امور ہیں جو انسان کے دل کو مجروح کر دیتے اور وہ انسان کامیاب نہیں۔ دل کو پاک صاف کر، جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص کا قصہ ہے، ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایک شخص آنے والا ہے، جنتی ہے۔ ایک صحابی داخل ہوا، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو بڑی ایک قابل رشک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجلس برخاست ہوئی، میں اس کے پیچھے ہو لیا، گھر چلا گیا اس کے، اور جا کر کہا کہ میرے بھائی کیا کچھ دن میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کہا بڑے شوق سے رہو۔ رہنا شروع کر، 3 دن رہے۔ 3 دن کے بعد اجازت طلب کی، جانے لگے تو اس نے روک لیا کہ کیا معاملہ ہے، آپ یہ 3 دن کیوں رہے؟ تو اس نے پھر صاف بتایا کہ فلاں مجلس میں اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا اور تم داخل ہوئے تھے، میرا شوق ہوا کہ میں تمہارا عمل دیکھوں، تمہارا طور طریقہ دیکھوں کہ تم کو جنت کی بشارت کیوں دی گئی، تاکہ میں بھی ویسا بن جاؤں۔ پھر تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ مایوسی ہوئی، جو کام ہم سب کرتے ہیں وہی کام تم کرتے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ مایوسی ہوئی، کوئی ایسا کام ہم نے نہیں دیکھا جو ہم نہ کرتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم میرے ظاہری عمل کو دیکھتے اور دیکھتے رہے، مگر تم نے میرے دل کو نہیں دیکھا۔ دل کو اللہ دیکھتا ہے، اور دلوں کو چیک کرنے کا معیار اللہ رب العزت کا ہے، وہ دلوں کا امتحان لیتا ہے۔ اور بڑا یہ مختلف مرحلہ، بڑا مختلف معاملہ ہے، مشکل معاملہ۔ اس شخص نے کہا کہ میرے دل کی حالت یہ ہے کہ اس دل میں کسی شخص کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی عداوت، کوئی بغض، کوئی حسد بالکل نہیں، بالکل ایک شفاف آئینے کی طرح صاف ستھرا۔ قد افلح من تزکا۔ اور واقعی یہ کامیابی کا معیار ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحان کا ایک معیار ہے۔
تو اس قلبی کیفیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. یہ قلبی کیفیت بدلتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی خشیت کا سوال کرو کہ یا اللہ اس میں اخلاص بھر دے، اس میں خشیت پیدا کر دے، اپنا خوف پیدا کر دے. اور وہ سارے جو امور خیر ہیں جن کا تعلق اعمال قلبی سے ہے، اللہ پاک وہ عطا فرما دے تاکہ معاملہ کامیابی پر منتج ہو. یہ کامیابی کی اساس ہے اور خالق کائنات کے پرکھنے کا ایک طریقہ، اس کے امتحان کا ایک طریقہ. وہ سب سے پہلے دلوں کو دیکھتے. دل ایمان کا محل ہے، تقویٰ کا مرکز ہے، خشیت کا مرکز. اور یہاں اگر کامیابی ہو گئی تو اللہ راضی ہو جائے گا. جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی شروع میں، ایک ٹکڑا چھوٹا سا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور یہ رضا کا مقام کس کے لیے ہے؟ جو اپنے رب سے ڈر جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ تعالیٰ کی خشیت آ جائے. اللہ اگر دیکھ لے کہ یہ بندہ واقعی مجھ سے ڈرتا ہے اور واقعی اس کے دل میں میری خشیت ہے، تو اللہ راضی ہو جاتا. وہ راضی ہو گیا تو انسان کا بیڑا پار. جو آخرت کی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑی نعمت. کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا قیامت کے دن تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے جنت کا داخلہ مل چکا، چہرے روشن ہو چکے، ہر نعمت میسر ہے، کوئی کمی نہیں. اللہ فرمائے گا آج ہم ایک نعمت کا اعلان کرنے والے ہیں. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. فَأُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا. آج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی نعمت ہے. جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہوں، اللہ کی رضا کی نعمت ایک طرف ہوں. کس کو حاصل ہوگی؟ جس کے دل میں خشیت ہو، حقیقی اللہ کا خوف ہو، جس کا دل صاف شفاف ہو، تقویٰ کا محل ہو اور ان سارے منفی عوارض سے پاک ہو، اخلاص کا مرکز ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. تو یقیناً وہ اللہ کا پسندیدہ دل ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. تو اس معیار کو سامنے رکھیں. ایک معیار لوگوں کا، ایک معیار اللہ رب العزت کا. ہم لوگوں کے معیار کو نہ دیکھیں کہ لوگ کیسے خوش ہوں گے، اللہ کے معیار کو دیکھیں اللہ کیسے خوش ہوگا. اس معیار پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ خوش ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، وہ انسان کامیاب ہے. اور پوری دنیا خوش ہو، اللہ راضی نہیں، اللہ ناراض ہے، وہ انسان ناکام. تو ہماری جھکاؤ کس طرف ہو؟ اسی معیار کی طرف کہ خالق کائنات کا معیار کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سے اپنی رضا اور محبت کے کام لے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے، بیماریوں سے حفاظت فرما دے. یا اللہ موت حق ہے، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب تک تو خوش نہ ہو جائے، ورنہ یہ موت بڑی تباہ کن ہوگی. الہ العالمین تیری محبت کا سوال ہے، تیری رضا کا سوال ہے، گناہوں کی بخشش کا سوال ہے. ہمارے احوال پر رحم فرما، جو ہماری بدعمالیاں یا اللہ ان سے درگزر فرما دے، ان کو معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد. امام مہدی کے ساتھ جو کالے جھنڈے والے لوگ ہوں گے، کالے جھنڈوں والے، ان کے مرکز اور مقام کی وضاحت نہیں ہے. جس قدر حدیث میں بیان ہوا اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جہاں حدیث خاموش ہے ہمیں بھی وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جو علامات آخرت ہے، علامات قیامت ہے، ان میں جو جو خبر ہمیں دی گئی، بعض لوگ خراسان کا ذکر کرتے ہیں واللہ اعلم، لیکن جو خبر ہمیں دی گئی صحیح حدیث کی روشنی میں ان پر ایمان لے جاؤ.
اور جہاں خاموشی وہاں خاموشی اختیار کرو. یہ ایک ساتھی ہیں، ان کی لکھا ہے کہ تایا ان کے بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا کر دیں، اللہ ان کو صحت یاب کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مریضوں کو شفائے کامل عاجل اور دائم عطا فرما دے. بارک اللہ فیک.